میرے خیال میں جتنی باتیں میرے پیشنٹ سمجھتے ہیں اور لوگ نہیں سمجھتے نشے کے بارے میں، کیونکہ یہ ان کی ہڈ بیتی بھی ہے. ایک تو جگ بیتی بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو ایک ہڈ بیتی بھی ہے. اور یہ ایک ایسے غم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک ایسے دکھ میں سے ہو سکتے ہیں کہ جس کا یہ کھل کے اظہار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نشے کے ساتھ وفا بھی تو ایک عادت ہوتی ہے نا. یعنی اصل میں جانتا ہوں اپنے طویل ساتھ کی وجہ سے، جو میرے پیشنٹس کے ساتھ ایک بڑا طویل ساتھ ہے، تو میں جانتا ہوں یہ اندر سے کتنے دکھی انسان ہوتے ہیں، لیکن اپنے دکھ کی ہواڑ باہر نہیں نکالتے کہ پہلے ہی جتیاں مار دینے لوگ کیتے جے گل کیتی تھے پھر کی ہوئے گا. مطلب اندر سے میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ یہ کوئی موجے نہیں مان رہے، بہت دکھی تکلیف دہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھوکروں میں ہوتے ہیں. باقی سب لوگ لوڈ ون ہوتے ہیں، یہ لیس دین لوڈ ون ہوتے ہیں، اور یہ فیلنگ بہت خراب فیلنگ ہے. یہ لیس دین لوڈ ون کی فیلنگ جو ہے، جو کہ کانسٹنٹلی وہ فیل کرتے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے. گھر میں ایک علیحدہ ہی شودر والی پوزیشن بنی ہوتی ہے. باقی برہمن ہوتے ہیں تو ایک یہ شودر ہوتا ہے بیچ میں، اور ماں اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے، باپ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. ماں باپ تو ڈیفینڈ ہی کرتے ہیں نا اپنی اولاد کو. 5 بھائی ہیں یا 10 بھائی ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو ماں کی تو کوشش ہوگی نا کہ اے بھی نال پوری طرح کھلو جائے، اور وہ کوشش کر بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن مریض کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت اگلی ڈوز کا فکر، جیسے آپ ابھی سوال کر رہے تھے ابو بکر سے کہ یار اتنا تو ریلیف تمہیں ملا کہ اب صبح اٹھ کے تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ نیکسٹ ڈوز کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی، ماں باپ کو کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، کیسے پولیس سے بچنا ہے. یہ ساری چیزوں سے جان چھٹ جاتی ہے، اور گھر میں ماحول بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ود ان فرسٹ 24 آور ایک چینج آنا شروع ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی اچھی باتیں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، میں پیرنٹس کو یا جو ویل وشرز ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ نشے کا مریض ہونا کوئی موج میلے کا کام نہیں ہے. ہاں جو نشہ کرتے ہیں پر مریض نہیں ہیں، وہ موج میلہ کر رہے ہوتے ہیں. جو نشے کے مریض ہیں اور نشہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. انسان کا جو سافٹ ویئر ہے نا، وہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. نشے کی زندگی میں وہ ایک سافٹ ویئر بننا شروع ہوتا ہے. پھر جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ زندگی ہے، اور یہ باتیں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایویں کہندے نے بیماری ہے. بیماری کوئی نہیں ہوتا، میں موٹا تازہ ہوں. اور اگر میں کبھی کبھار نشہ کر لوں اور تھوڑا سا کر لوں تو بس پھر کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک اپنے دل کو ہم سب ہی تھوڑا بہت دھوکہ دیتے ہیں نا. مجھے بتائیں کہ جن لوگ اوور ویٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پراٹھے میں 100 کیلوریز ہوتی ہیں. 100 ہوتی ہیں جی؟ نہیں، ایک پراٹھے میں 800 کیلوریز ہوتی ہیں. 800. اور ایک پیزا جو آپ ریگولر سائز کا منگواتے ہیں، اس میں 1600 کیلوریز ہوتی ہیں. نہ کھانا لیا کرنا جی.
کل 1600 کیلریز، جیسے میرے لیے کل پورے دن میں 24 گھنٹے میں کل 1600 کیلریز کا کوٹا ہے، جو اگر کھائیں گے تو وزن برقرار رہے گا، زیادہ کھائیں گے تو نہیں رہے گا۔ دیکھیں، جب تک کوئی ایڈکٹ نہیں بنتا، گھر والوں کو پتہ لگنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو لوگ ایڈکٹ نہیں ہوتے ان کے گھر والوں کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چھپانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ بات دور تک پہنچتی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ایسے جو حالات ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر کوئی گریڈز ہیں جو کم آ گئے ہیں، کوئی نوکری نہیں صحیح چل رہی، کوئی شادی نہیں صحیح چل رہی، کوئی دنیا داری صحیح نہیں چل رہی، اور ہر وقت جو ہے ایک ڈیوبیس مشکوک سی زندگی گزار رہے ہیں، سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور ڈریس کوئی اپنا خیال نہیں رکھنا، کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی ریگولیرٹی نہیں ہے، اور موڈ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ نشہ کیا ہوا ہے تو اور موڈ ہے، نشہ نہیں کیا ہوا تو کوئی اور موڈ ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں، پل میں تولا پل میں ماشا، یہ وہ ساری نشانیاں ہیں۔ راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح پھر دیر تک سونا، متھے نہ لگنا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی جس طرح تسی کرو گے اس طرح ہی میں کراں گا، اور لیکن پیچھے جا کے پھر کچھ اور کرنا۔ کئی دفعہ سامنے کہنا اچھا کر لو جو مرضی، پھر ہن میں تے تیرا دل کرے گا تو جو مرضی کراں گا، دس از مائی لائف۔ اگر آپ ایک سائیکل دوسری سائیکل پہ گرا دیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں صرف ایک سائیکل گراؤں گا، آپ کہتے ہیں صرف ایک سائیکل گراؤں گا، لیکن پھر وہ آگے ون تھنگ لیڈس ٹو another، اور چلتے چلتے کام پھر وہیں آ جاتا ہے۔ جتنی سائیکلیں لائن میں تھی ساری کی ساری گر جائیں گی، چاہے وہ ہزاروں ہوں، اور آپ نے صرف ایک سائیکل کو ہلکا سا ایک دھکا دیا تھا۔ تو کئی خفیہ طاقتیں ہیں جو کہ آپ کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں نشے کی بیماری میں۔ جب آپ یہاں سے جانے کے بعد یا نشہ چھوڑنے کے بعد پھر سے ایک نشہ کرتے ہیں تو آپ وہی ایک ہی تھوڑا سا نشہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ڈومینو ایفیکٹ ہے، وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ ڈومینو پزا نہیں ہوتا، ڈومینو ایک خفیہ طاقت ہے جو دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے گریوٹی کی فورس ہے۔ تو جب کوئی چیز کو یہاں سے چھوڑیں گے تو وہ نیچے آئے گی، آپ نے اس کو نیچے نہیں پھینکا لیکن وہ نیچے بہت زور سے آ کے لگے گی، اور اگر فاصلہ زیادہ ہے تو اور بھی زور سے لگے گی۔ تو ایک ڈومینو ایفیکٹ ہے جو کہ آپ کے نشہ شروع کرنے سے شروع ہوتا ہے، پر پھر آپ کے ہاتھ سے بات دور نکل جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں مختاریہ گل ود گئی ہے۔